السلام علیکم کلاس 7th ہسٹری کا فرسٹ چیپٹر ہم لوگ کر رہے ہیں. آج میں آپ کو اس کا پیج نمبر 7, 8 اور 9 کرواؤں گی. فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو کہ ظہیر الدین بابر نے اپنے ریولز یا اپنے مخالفین کے خلاف کھیلی تھی جس میں دولت خان لودھی شامل تھا. بابر مارچڈ فرام کابل ٹو انڈین ٹیریٹریز اینڈ ریچ سیالکوٹ وداؤٹ میٹنگ اینی ریزسٹنس. بابر آگے بڑھا کابل سے انڈیا کے مختلف علاقوں کی طرف، انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مختلف خطے تھے اس کی طرف آگے بڑھا اور سیالکوٹ پہنچا بغیر کسی مزاحمت. ریزسٹنس کہتے ہیں مزاحمت کو، بغیر کسی مزاحمت کے. اٹ واز ہارڈ فار دولت خان لودھی، یہ دولت خان لودھی کے لیے بہت مشکل تھا ٹو اسٹینڈ اگینسٹ بابر، کہ بابر جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو. سو ہی ایٹ ونس شوڈ ہز سبمیشن، اس نے فوراً اپنی جو اطاعت تھی اپنے ہتھیار ڈال دیے یا اس کے سامنے زیر ہو گیا. بابر کنکرڈ دا ویسٹرن ٹیریٹریز آف پنجاب اینڈ دین مارچ ٹورڈز دہلی. بابر نے پنجاب کے جو مغربی علاقے تھے ان کو پر قبضہ کیا، سب سے پہلے ان کو فتح کیا، کنکرڈ کیا، اور پھر وہ دہلی کی طرف بڑھا. مین وائل اسی دوران ابراہیم لودھی اسمبلڈ اے لارج آرمی اینڈ ریچ دا بیٹل آف پانی پت. اسی دوران ابراہیم لودھی جو کہ پنجاب کا گورنر بننا چاہتا تھا اور اس کو بابر بادشاہ نے گورنر نہیں بنایا تھا اور وہ اب بابر کا مخالف ہو چکا تھا، اس نے ایک بڑی آرمی ترتیب دی اور پانی پت کے میدان کی طرف جنگ کے لیے بڑھا. دس بیٹل واز فاٹ ان اپریل 1526 اینڈ بابر ون اٹ. یہ جنگ اپریل 1526 میں لڑی گئی اور بابر نے یہ جنگ جیت لی. آفٹر وینکشنگ دلی پر قبضے کے بعد بابر انٹرڈ انٹو آگرہ ایز اے کنکیرر. جو بابر ہے وہ آگرہ کی طرف بڑھا فاتح کی حیثیت سے. نیکسٹ ہے ریزنز آف بابر سکسیس ان دا بیٹل آف پانی پت. پانی پت جنگ میں جو بابر بادشاہ کی جیت تھی، اس کامیابی کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھنا ہے. ریزن آف بابر سکسیس ان دا بیٹل آف پانی پت آر ایز انڈر. سب سے پہلے آرگنائزڈ آرمی. نمبر 1 آرگنائزڈ آرمی، یعنی بابر کی جو آرمی تھی وہ آرگنائز تھی، منظم تھی. آرمی آف ظہیر الدین بابر واز اسمال ان نمبرز بٹ ویری آرگنائز. ظہیر الدین بابر کی آرمی تعداد میں تو کم تھی لیکن بہت منظم تھی. بابر گیو پرٹیکولر امپورٹنس ٹو ڈسپلن ان ہز آرمی. وہ آرمی کو ڈسپلن ہونے میں خاص اس پہ اہمیت دیتا تھا یا خاص اس کو فوکس کرتا تھا کہ آرمی ڈسپلنڈ رہے. ہی اسٹرکٹلی پنشڈ اینی رانگ ڈوئر ٹو وارن ادرس. وہ سختی سے منع کرتا، سزا دیتا، جو بھی کوئی غلط کام کرتا یا صحیح ایمانداری سے کام نہ کرتا تو وہ اس کو سخت سزا دیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کی آرمی دل لگا کر محنت سے جنگ میں حصہ لیتی تھی. آرمیز آف ابراہیم لودھی اینڈ رانا سنگا ور فار نیومرس دین بابرس. ابراہیم لودھی اور رانا سنگا دونوں یہ جو مخالفین تھے بابر کے، ان کی فوجیں تعداد میں تو زیادہ تھیں لیکن اتنی زیادہ ڈسپلنڈ نہیں تھی. ہی کمنٹڈ آن دا ان آرگنائزڈ آرمی آف انڈینز بائی سیئنگ دیٹ انڈین آرمی نوز ہاؤ ٹو ڈائی بٹ ناٹ ہاؤ ٹو فائٹ. اس بابر خود ان آرگنائزڈ آرمی جو انڈینز کی تھی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انڈین مرنا تو جانتے ہیں لیکن لڑنا نہیں جانتے. سیکنڈ جو اس کی اسٹریٹجی تھی، ٹیکنالوجی آف کینن بالز فائرنگ، یعنی توپ سے گولہ بارود پھینکنے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ بابر نے انٹروڈیوس کی تھی یا وہ شروع کی تھی. بابر واز دا فرسٹ پرسن، بابر وہ پہلا شخص تھا ہو یوز دا ٹیکنالوجی آف فائرنگ پروجیکٹائلز تھرو کیننز، جس نے توپ کے ذریعے بارود وغیرہ استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی شروع کی. ہی ہیڈ اے اسپیشلائز contingent in his army for this purpose who worked under the supervision of a master gunner. اس نے خاص قسم کے جو توپ کے اوپر جو لوگ رکھے ہوئے تھے توپ چلانے کے لیے، وہ بہت مطلب یہ کام سیکھے ہوئے تھے اور ماسٹر گنرز جو ہیں وہ اچھے گنرز جو ہیں وہ ان کی سپرویژن میں اپنا کام کر رہے تھے. Presence of artillery in Babar's army was enough to prove him superior against his rivals. تو جو اس نے گولہ بارود وغیرہ یا توپ کا جو اس نے یہ سارا اسٹریٹجی استعمال کی بابر کی آرمی نے، وہ اس کی سپیریئر یا اس کی برتری کو اس کے مخالفین پر ثابت کرنے کے لیے کافی تھی. ادر ویپنز آف وارفیئر لائک ایروز اینڈ سورڈز ور لیس افیکٹو ان کمپیریزن ٹو کیننز. کیننز کے مقابلے میں جو تیر، تلوار یا اس طرح کے دوسرے ویپنز ہوتے ہیں وہ لیس افیکٹو ہوتے ہیں، اس لیے کیننز جو ہیں وہ جنگ کے دوران زیادہ افیکٹو تھیں. جو اس نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی تو اس سے وہ جو پانی پت کی جنگ ہے وہ جیتا. تھرڈ ہے جی ملٹری اسٹریٹجی.
بابر یوز ٹو لے آؤٹ اے ڈیٹیلڈ پلان بیفور اینی انگیجمنٹ. جب بھی وہ کوئی کام کرتا اس سے پہلے وہ پلاننگ کرتا تھا, یعنی اس کی ملٹری ایک اسٹریٹجی کے تحت, ایک پلان کے تحت چلتی تھی. بیفور اسٹارٹنگ فائٹ ہی وڈ سروے دا سراؤنڈنگ ایریاز اینڈ اینالائز ہز آن اینڈ اینیمیز ملٹری اسٹرینتھ. تو جنگ لڑنے سے پہلے وہ آرام سے تسلی سے بیٹھ کر سروے کرتا, جج کرتا کہ اس کی آرمی کی کتنی اسٹرینتھ ہے اور مخالف جو دشمن ہے اس کی آرمی کی کتنی اسٹرینتھ ہے. فار ایگزامپل ان دا بیٹل آف پانی پت ہی واز کمپیٹنگ ود اے لارج ہورڈ. پانی پت کی جنگ میں وہ بہت زیادہ مقدار میں جو اس کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہا تھا. ٹو کور اپ ہز نیومیریکل انفیریٹی ہی یوز دا ارے آف کارڈس ایز اے ڈیفینسو لائن ٹو اسٹاپ دا ایڈوانس آف دا اینیمیز. اور اپنی جو اس کی خامیاں تھیں اس کی فوج کی, ان کو اس نے دشمن پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا. سمرلی یوز ٹو ڈیگ اے ٹرینچ اور پلیس آبسٹیکلز فار دا سیفٹی آف ہز آرمی. اس نے ایک ٹرینچ کھود دی, یہ خندق وغیرہ جس طرح سے ہوتی ہے وہ کھودی, یا تاکہ اس کی آرمی جو ہے وہ سیف رہے, فوراً دشمن جو ہے اس پر حملہ آور نہ ہو. تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی تھی جس کی وجہ سے, اس ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ جلدی جنگ جو ہے وہ جیتا. فورتھ ون ہے فائٹنگ اسپرٹ آف دا آرمی, جو آرمی کا جنگ لڑنے کا جذبہ تھا. بابرز آرمی واز فار اوے فرام دیئر ہوم لینڈ. بابر کی جو آرمی تھی وہ اپنے گھر سے بہت دور تھی. اے مائنر مسٹیک وڈ مین ڈیتھ اینڈ ڈس آنر. ایک چھوٹی سی غلطی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موت ہو سکتی ہے یا ان کی بہت زیادہ بدنامی یا بے عزتی ہو سکتی ہے. دس تھاٹ وڈ فیول دا فائٹنگ اسپرٹ. اس سے ان کا جو جنگ لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا, یا مرال ان کا ہائی ہوتا تھا. آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف انڈین سولجرز لیک دا ول ٹو فائٹ اینڈ ڈسپلن. دوسری طرف جو انڈین سولجرز تھے ان کے اندر لڑنے کا جذبہ یا ڈسپلن جو تھا وہ اس کی کمی تھی, جس کی وجہ سے انڈینز ہمیشہ یہ جو بھی جنگ لڑی جاتی وہ ہارتے تھے. تو پانی پت کی جنگ کی جیت کی بابر بادشاہ کی 4 وجوہات ہیں. آرگنائزڈ آرمی تھی بابر کی, ٹیکنالوجی آف کینن بالز فائرنگ, یعنی کینن بالز جو اس نے استعمال کی ٹیکنالوجی وہ اس کی جیت کا سبب بنی. اس کی ملٹری اسٹریٹجی, یعنی اس نے جو طریقہ کار جو پلاننگ استعمال کی. اس کے بعد جو اس کی آرمی کا اسپرٹ تھا وہ یا مرال ہائی تھا, جس کی وجہ سے پانی پت کی جنگ بابر بادشاہ جیتا. تو یہ آپ نے ذرا اس کو دیکھ لینا ہے تاکہ شارٹ کوسچن جب ہم کریں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں چیزیں. تو آج ہم نے پیج 7, 8 اور 9 کیا ہے.